نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے رمضان مبارک کی ان وبرکت ساعتوں میں ہم اس عظیم اور خوبصورت مسجد میں تحریک منہاج القرآن عیدگاہ کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری نشست میں حاضر ہیں. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو اور تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو رب کائنات نے اس ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک کلام کی خدمت کے لیے چنا ہے. اللہ رب العزت سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع عظمت قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ انسان کو بھیجا ہے اور مالک کائنات نے انسان کو اس زمین پہ بھیج کر ساتھ ہی ہدایت انسانی کا سلسلہ بھی شروع فرما دیا
اور مالک کائنات نے ہدایت انسانی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. پھر ان انبیاء کرام کو دستور حیات کے طور پر میرے اللہ نے صحائف بھی عطا فرمائے اور الہامی کتب بھی عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ چلتا ہے. مالک کائنات دستور حیات کے طور پر زندگی گزارنے کے اصول و قوانین کے طور پر انبیاء کو صحیفے بھی عطا فرماتا ہے، آسمانی کتب بھی عطا فرماتا ہے. ان آسمانی کتب میں آپ نے نام سنے اور پڑھے ہوں گے. تورات بھی ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ہے. سامعین، اگر ان جمیع آسمانی صحائف کو دیکھیں اور ساری کی ساری آسمانی کتب کو دیکھیں تو سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید فرقان حمید نظر آتی ہے. اس قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس جہل سے بھی نکالیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن رب کائنات کا کلام ہے. اس قرآن کو لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتہ سب فرشتوں میں اعلیٰ. جس مہینے میں یہ قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان سب مہینوں میں اعلیٰ. اور جس نبی پر، جس رسول پر، جس ذات پر یہ قرآن اتارا گیا وہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سب انبیاء میں اعلیٰ اور سب رسولوں میں اعلیٰ. اور جس امت کے لیے یہ قرآن اتارا گیا وہ امت مصطفیٰ ساری امتوں میں اعلیٰ ہے. اب آئیے سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کی طرف توجہ کریں. آج کے درس عرفان القرآن کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورۃ الواقعہ کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ 27واں پارہ ہے اور سورۃ الواقعہ کا نمبر 56 ہے. آیت کریمہ نمبر 75 سے لے کے آگے چند آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن اترا ہے. اللہ رب العزت کی انداز بیان پہ غور کریں اور لطافت معرفت قرآن پہ غور کریں. وہ مالک کائنات کو کیا فرما رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ کہ میں رب ہو کر، میں خالق و مالک ہو کر ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن اترتا رہا. اور آگے غور کریں، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم شعور رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، علم رکھتے ہو تو تم جان لو کہ یہ قسم کتنی بڑی قسم ہے. سامعین محترم غور کریں، یہاں اللہ فرماتا ہے یہ قسم کتنی بڑی ہے، یہ قسم کتنی بڑی ہے. ارے
کائنات جب یہ فرما رہا ہے کہ لو تعلمون عظیم، کہ اگر تم جان لو تو سمجھ جائے گی کہ یہ قسم کتنی اعلیٰ ہے، یہ قسم کتنی عرفہ ہے، یہ قسم کتنی عظیم ہے۔ سامعین اب سوچو تو صحیح، اگر قسم اتنی عظیم ہے تو جس شے کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ شے کتنی عظیم ہوگی، اور وہ شے کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ قسم پورے قرآن کی نہیں کھا رہا، ہر اس مقام کی کھا رہا ہے جس مقام پر قرآن کا کوئی حصہ اترا، جس مقام پر قرآن کی کوئی آیت اتری، جس مقام پر قرآن کا کوئی ٹکڑا اترا۔ ارے اب سوچتے تو چلے جاؤ، جس مقام پر بھی قرآن کی کوئی ایک آیت یا چند آیات یا کوئی ایک سورت اترتی گئی، وہ رب فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ آئیے اس سے پھر نقطے پہ غور کریں کہ رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں کس مقام کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کہاں کہاں پہ اترا ہے۔ تو آئمہ علوم القرآن بیان کرتے ہیں کہ نزولی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ آیات کریمہ اور سورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے اتری، ان آیات اور سورتوں کو مکی سورتیں کہتے ہیں، اور وہ آیات اور سورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد اتری، ان آیات اور سورتوں کو مدنی سورتیں کہتے ہیں۔ تو سامعین کو راز ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب تک میرے مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں رہے تب تک قرآن مکہ میں اترتا رہا۔ جب میرے مصطفیٰ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو قرآن مدینہ المنورہ میں اترتا رہا۔ اگر میرے مصطفیٰ مقام احد پہ گئے تو قرآن مقام احد پہ اترا۔ اگر میرے مصطفیٰ مقام خندق پہ گئے تو قرآن مقام خندق پہ اترا۔ اگر میرے مصطفیٰ جبل نور پہ گئے تو قرآن جبل نور پہ اترا۔ اگر میرے مصطفیٰ حجرات ازواج پہ گئے تو قرآن حجرات ازواج میں اترا۔ ارے دیکھتے جاؤ، جدھر جدھر پیارے مصطفیٰ جاتے ہیں ادھر ادھر اللہ کا قرآن آتا ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں، جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ جاتے ہیں وہاں وہاں اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جہاں پہ قرآن اتارا گیا۔ ارے دیکھو تو صحیح، اگر میرے حبیب مکہ میں تھے تو قرآن مکہ المکرمہ میں اترا، تو وہ رب کائنات مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے تو قرآن مدینہ المنورہ میں اترا، تو رب کائنات مدینہ المنورہ کی قسم کھاتا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ مقام احد پہ گئے تو قرآن مقام احد پہ اترا، تو رب کائنات مقام احد کی قسم کھاتا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ جبل نور پہ گئے تو قرآن جبل نور پہ اترا، تو رب کائنات جبل نور کی قسم کھاتا ہے۔ ارے جدھر جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں ادھر ادھر اللہ کا قرآن آتا ہے، اور جدھر جدھر اللہ کا قرآن آتا ہے اس مقام کی قسم رب کائنات کھاتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، ہر اس مقام کی قسم جہاں پہ قرآن اتارا گیا۔ اب سامعین
محترم، اگر ان قسموں کو جدا جدا دیکھیں تو درجنوں مقامات کی قسم ہے۔ اگر ان قسموں کو جدا جدا دیکھیں تو پھر درجنوں مقامات کی قسم۔ اب غور تو کریں، یہ سارا قرآن کسی ایک مقام پہ بھی اترا، یہ سارے کا سارا قرآن کسی ایک مقام پہ بھی اترا۔ جدا جدا دیکھا تو درجنوں مقامات نظر آئے، تو مالک کائنات نے ہر اس مقام کی قسم کھائی جہاں پہ قرآن کا کوئی ٹکڑا اترا، جہاں پہ قرآن کی کوئی آیت اتری، جہاں پہ قرآن کی کوئی سورت اتری۔ ارے قسموں کو جدا جدا دیکھا تو درجنوں مقامات کی قسم تھی، ساری قسموں کو ملا کے دیکھا تو سارے کا سارا قرآن قلب محمد مصطفیٰ کو اترا ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ ارے آپ غور کریں، فلا اقسم بمواقع النجوم کہہ کر رب کائنات فرماتا ہے سونیا تیرے سینہ اقدس کی قسم، میرے ساتھ تیرے قلب اطہر کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ اے محبوب مکرم، تیرے سینہ اقدس کی قسم، تیرے قلب اطہر کی قسم، وہ کلام جس کے وزن کو اور جس کی ہیبت کو کوئی شے برداشت نہ کر سکی، وہ سارے کا سارا قرآن تیرے سینہ اقدس پہ اترتا رہا اور وہ سارا قرآن تو قلب اطہر میں سموتا رہا۔ اب سامعین محترم، جب اس آیت مبارکہ سے ابتدائی نقطہ سمجھ گئے، آئیے اب لفظ قرآن پہ غور کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بچپن سے ہم نے قرآن مجید کی زیارت بھی کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے۔ آئیے آج لفظ قرآن کا صرف ایک معنی سمجھ لیا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس ذلہ والی کی کتاب ہے منابع العرفان فی لفظ القرآن۔ اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ لفظ قرآن کے 4 مادہ اشتقاق ہیں، لیکن آج کے درس عرفان القرآن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ چاروں مادہ اشتقاق پہ بحث ہو سکے۔ میں صرف ایک مادہ اشتقاق بیان کرتا ہوں۔ لفظ قرآن کا ایک مادہ ہے قارآ۔ کیا لفظ ہے؟ قارآ۔ اس کا معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا، جمع ہونا یا جمع کرنا۔ اس مادہ کے اعتبار سے جب لفظ قرآن بنے گا تو اس کا معنی ہوگا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں رب کائنات نے کائنات کے سب علوم جمع فرما دیے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کے سب علوم جمع فرما دیے۔ کائنات کی ابتدا کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، کائنات کے نشو و نما پانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، تصویر کائنات کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، انسان کے چاند پہ قدم رکھنے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، اور اس کائنات کی انتہا کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔ سب علوم میرے اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ اور مالک کائنات نے پھر سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہم نے ہر خشک و تر شے کا علم جمع فرما دیا. میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا علم اس قرآن میں ہے. ہر خشک اور تر شے کا علم اس قرآن میں ہے. سامعین محترم، اسی آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر جب مسلمانوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہر شے کا علم قرآن میں ہے، تو غیر مسلم جو سائنسدان ہیں، مستشرقین ہیں، معترضین ہیں، ناقدین ہیں، انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو وہ آپس میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، ہمیں قرآن پہ اعتراض کرنے کا راستہ مل گیا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے اسی آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر کہ کائنات کی ہر خشک و تر شے کا علم اس قرآن میں ہے، ہر شے کا علم کلام مجید میں ہے. تو غیر مسلم سائنسدان دنیا کی اشیاء پہ تحقیق کرنے لگے، ریسرچ کرنے لگے. انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ریسرچ دیں گے کہ دنیا کی ہر شے صرف خشک و تر نہیں، کچھ اور بھی موجود ہے. لیکن جب غیر مسلم سائنٹسٹ تجربات کرتے رہے، مشاہدات کرتے رہے، تو جو نظریہ انہوں نے بھی قائم کر کے بیان کیا، وہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچ کر یہ جملے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کی اشیاء میں تحقیق کی تو دنیا کی ہر شے یا تو ہمیں خشک نظر آئی، دنیا کی ہر شے یا تو ہمیں تر نظر آئی، دنیا کی ہر شے یا خشک و تر کا مرکب نظر آئی. تو وہ غیر مسلم جن کی ریسرچ کی ابتدا تو اعتراض پر تھی، جب ریسرچ دیتے ہیں آخری جملہ سبمٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ پر تحقیق کرتے کرتے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ کلام دنیا کے کسی انسان کا نہیں لگتا ہے کہ یہ کلام اسی کا ہے جس نے خود اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور اسی آیت مبارکہ پہ تحقیق کر کے کئی غیر مسلم تاجدار کائنات کی غلامی میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے کا علم اس کلام مجید میں جمع فرما دیا. پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، کہیں اللہ فرماتا ہے فصلناہ تفصیلا. گویا رب کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ دنیا میں علم چاہنے والوں، تحقیق کرنے والوں اور علم کی جستجو رکھنے والوں، اگر تم علم چاہتے ہو تو اس قرآن سے جڑتے جاؤ. اس کائنات کی ابتدا، بگ بینگ تھیوری کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، کائنات کے فروغ پانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، تسخیر کائنات کا علم بھی اسی قرآن میں ہے. اگر تم میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہو تو جان لو میڈیکل سائنس کا علم اس قرآن میں ہے، بائیو کا علم اس قرآن میں ہے، کیمسٹری کا علم اس قرآن میں ہے، فزکس کا علم اس قرآن میں ہے، کمپیوٹر سائنس کا علم اس قرآن میں ہے. اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، کائنات کا اینڈ کب ہوگا اس اینڈ کا علم بھی اسی قرآن میں ہے. ارے قرآن سے جڑتے جاؤ، جو علم چاہتے جاؤ کہ وہ نصیب ہوتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی جوان کہے اور کسی بزرگ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی ہمارے گھر میں تو 1 درجن کے قریب قرآن کے نسخے موجود ہیں،
ساری زندگی سے قرآن پڑھا بھی ہے، لیکن ہمیں تو آج کا اس سے میڈیکل سائنس نظر نہیں آئی، ہمیں تو آج کا اس سے کمپیوٹر سائنس کا علم نظر نہیں آیا۔ تو سامعین محترم، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے من میں جان کے سوچے تو صحیح کہ ہم نے اس قرآن سے رشتہ جوڑا کتنا ہے، ہم نے اس قرآن سے تعلق مضبوط کتنا کیا ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھا ہے، ہم نے اس قرآن کی تلاوت کی صرف ثواب اکٹھا کرنے کے لیے اور سمجھ نہیں کہ یہ قرآن مجید اور یہ کلام حمید صرف ثواب کی کتاب بن کے نہیں اترا، ارے یہ قرآن تو زندگیاں بدلنے آیا ہے، یہ قرآن تو صحیفہ انقلاب بن کے آیا، یہ قرآن تو دستور حیات بن کے آیا۔ ہم نے اس قرآن سے نہ علم لیا، نہ فیض لیا، نہ جستجو لی، نہ اس سے زندگی بدلنے کا دستور لیا، ہم نے صرف پڑھا ہے رٹے لگا کر کے ثواب کے پہاڑ اکٹھے کر لے۔ تو جو لینا چاہا وہ تو ملتا رہا، جو لینا چاہا وہ تو ملتا رہا، لیکن جس کے لیے قرآن آیا تھا وہ ہم نے لینے کا سوچا ہی نہیں۔ تحریک حج القرآن کے پلیٹ فارم سے یہ دروس عرفان القرآن دعوت فکر دینے کے لیے ہے، ایک سوچ اور ایک شعور دینے کے لیے ہے کہ آئیں اس قرآن مجید سے اس طرح جڑ جائیں جس انداز سے جڑنے کا حق ہے، اور پھر اس قرآن مجید سے کس کس شے کا علم نصیب ہوتا۔ یہاں تک تو ابھی میں نے چند علوم کی بات کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پہ غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ کلمات اپنے دل کی تختی پہ جانتے ہوئے لکھ کے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی، ہائے ہائے، اگر میرے اونٹا بولے گے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے میں گلیوں کے چکر نہیں لگاتا، وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جانوروں کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جنگلات کے پھیرے نہیں لگاتا، اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا۔ لوجدته فی کتاب اللہ، اللہ کا قرآن مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں سے ملے گی۔ اگر اس کلام سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو نجی زندگی کی بھی ہر رہنمائی یہ قرآن کرتا ہے، ہر سطح کی رہنمائی قرآن سے ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت امام شافعی کے دور میں معترضین نے علم قرآن پہ اعتراض کیا تو حضرت امام شافعی نے چیلنج کے طور پہ جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ ارے علم قرآن پہ اعتراض کرنے والوں، آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو۔
جو سوال کرنا چاہتے ہو شافعی سے کرتے جاؤ. دنیا کے جو سوال لانا چاہتے ہو وہ لاتے جاؤ، تم سوال کرتے جاؤ. اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، تم سوال جہاں سے کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ. شافعی تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن مجید سے دیتا جائے گا. تو سمجھ آئی کہ ہر علم اس قرآن میں موجود ہے. اور اب اگر کوئی دوست کوئی جوان یہ کہے کہ علامہ صاحب آپ نے بزرگوں کی متقدمین کی باتیں تو سنا دی، آج کے اس دور میں بتائیں کہ کیا آج کے دور میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے؟ کیا آج کے دور میں بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن سے دے؟ تو مایوس نہ ہو. ہاں، اس دور میں بھی ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہر مسئلے کا حل قرآن سے دیتی ہے، جو ہر سوال کا جواب قرآن مجید سے دیتی ہے. ارے اس ہستی، اس شخصیت کا نام مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. جو سوال کرتے جاؤ گے ہر سوال کا جواب وہ قرآن مجید سے دیتے جائیں گے. اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ علامہ صاحب کے کوئی جذباتی جملے اس پہ دلیل کیا ہے، تو حضور شیخ الاسلام کی علوم القرآن پہ درجنوں کتب اٹھا کے دیکھیں، اور بالخصوص قرآنی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، اس کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں. حضور شیخ الاسلام نے کم و بیش 5000 علوم قرآن مجید سے ثابت کر دیے. اب آئیے سامعین محترم، آج کے درس عرفان قرآن کا آخری حصہ جس پہ آپ نے توجہ نہ کرنا چاہے تب بھی ہو جائے گی. کیوں؟ آج کے درس عرفان قرآن کا یہ جو آخری حصہ ہے اس کا تعلق آپ کی صحت سے، اور ہر بندہ اور کچھ لے یا نہ لے صحت ضرور لینا چاہتا ہے. اور ہم تو اپنی صحت کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہے کہ کھانا چھوڑ دو، ہم کھانا ہی چھوڑ دیتے. ڈاکٹر کہے کہ پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے دوڑنا شروع کر دو، دوڑنا شروع کر دیتے. کیوں؟ ہمیں صحت بڑی عزیز ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن آئیے اس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے ایک عظیم پہلو کی طرف غور کریں. اس قرآن کا ایک نام ہے حکیم. نام کیا ہے؟ حکیم. اگر آپ سے سوال کروں کہ حکیم ہم اپنے معاشرے میں کسے کہتے ہیں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ جو بیماروں کا علاج کرے، جو بیماروں کا علاج کرے. تو اس قرآن کا ایک نام رب کائنات نے حکیم رکھا ہے. آئیے مالک کائنات سے سوال کرے، اے مولا ہم تو حکیم اسے کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے. مولا بتا کیا تیرا قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ہاں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے. ارے بیماروں، اگر تندرستی چاہتے ہو تو اس قرآن سے جڑ جاؤ. ارے بیماروں، اگر صحت چاہتے ہو تو اس قرآن سے جڑ جاؤ. اگر شفا چاہتے ہو اس
قرآن سے جڑ جاؤ، اس قرآن سے جڑتے جاؤ، رب کائنات تمہیں شفا عطا کرتا جائے گا۔ پھر ذہن میں کوئی سوال آئے گا کہ مالک کائنات بیماریاں تو کئی طرح کی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں، قلبی بیماریاں بھی ہیں، اور پھر جسمانی بیماریوں کو دیکھیں تو درجنوں طرح کی بیماریاں۔ دنیا کا حکیم، دنیا کا ڈاکٹر کو کسی ایک بیماری میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ کہلاتا ہے، کوئی کڈنی اسپیشلسٹ کہلاتا ہے، کوئی لیور اسپیشلسٹ کہلاتا ہے۔ مولا بتا تیرا قرآن کس بیماری کے علاج میں اسپیشلسٹ ہے؟ کس بیماری کا علاج کروانے اس حکیم کے پاس جائیں تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے کہ یہ قرآن الحکیم بھی مطلق ہے، یہ قرآن الشفا بھی مطلق ہے، یہ قرآن الرحمہ بھی مطلق ہے۔ اس لیے بیماری جیسی بھی ہے اس قرآن سے علاج کراتے جاؤ۔ اگر جسمانی بیماری ہے تب بھی علاج قرآن کرے گا، قلبی بیماری ہے تب بھی علاج قرآن کرے گا، روحانی بیماری ہے تب بھی علاج قرآن کرے گا۔ اس قرآن سے جڑتے جاؤ، شفا نصیب ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہمارا حکیم بنا کے بھیجا ہے۔ اب سامعین محترم، بزرگ احباب بالخصوص اور جن کی عمر 30-40 سال کے قریب ہے، وہ میرے اگلے جملوں کو بخوبی سمجھیں گے۔ آج سے اگر 20-30 سال پہلے کہ ایام اپنے ذہن میں لائیں تو جو بیماریاں آج ہمیں گھروں میں نظر آتی ہے، کیا 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں تھیں؟ تھوڑا اونچا بولیں، نہیں تھی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں کیوں نہیں تھیں، آج کیوں اور کہاں سے اتر آئی؟ تو شاید کسی جوان کا ذہن جواب دے کہ اس وقت کی خوراک اچھی تھی، درست بات ہے، مان لیا۔ شاید کوئی کہے کہ اس وقت کے لوگ ایکسرسائز بڑی کرتے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے، مان لیا۔ لیکن آپ کی توجہ جس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ سامعین، مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہے کہ جب صبح نماز فجر کے بعد مسجد سے نکل کے گھر آتے، جس گلی سے گزرتے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ کیا یہ منظر تھے یا نہیں تھے؟ وہ وقت وہ تھے جب صبح ہر گھر میں تلاوت قرآن ہوتی، گھر کے سارے افراد اٹھتے، نماز فجر بھی ادا کرتے، تلاوت قرآن بھی کرتے۔ لیکن آج کے اس مادیت کے دور میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کے حرص و ہوس نے ہمیں اتنا بدمست کر دیا کہ ہم نمازیں بھی بھول گئے، تلاوت قرآن بھی بھول گئے۔ اور پھر آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں، موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں راتوں کو 2-2 بجے تک جگانا شروع کر دیا۔ ہم رات 1-2 بجے تک ان موبائلز پر اللہ جانے کیا گندگی دیکھتے ہیں، کیا فحاشیات دیکھتے ہیں۔ جب رات 1-2 بجے تک گندگی اور فحاشی دیکھیں گے تو صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھنا بھی بھول جائیں گے، تلاوت قرآن بھی بھول جائیں گے۔ اور جب سے ہم نے تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، جب سے ہم نے نسبت قرآن کو چھوڑ دیا، جب سے ہم نے تعلق قرآن
اگر ان بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، ان بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آئیے پھر سے پلٹ آئیں اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ اور آج کے دور میں اگر اس کلام مجید سے ہمارا رشتہ ہے ابھی تو کتنا ہے، یا تو یہ قرآن اٹھاتے ہیں بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے، یا قرآن پڑھتی اور پڑھاتے ہیں جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کی جان نکالنے کے لیے، جب کوئی حالت نظام میں ہو اس کی روح نہ نکل رہی ہو تب قاری صاحب کو بلاتے ہیں کہ قاری صاحب آئیں ہمارے گھر میں قرآن تلاوت کریں تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، معاذ اللہ کیا یہ قرآن جانیں نکالنے کے لیے اترا؟ کیا یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم تلاوت کریں اور روح نکل جائے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے جو مردوں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔ اور ہم نے روح نکالنے کا سبب سمجھ لیا، اور بیٹی کی رخصتی کے موقع پر آخری لمحے کسی بابا جی کو یاد آتا ہے کہ قرآن بھی لانا تھا، پھر کوئی بزرگ چیخ کے کہتے ہیں کہ بیٹا دوڑو قرآن اٹھا کے لاؤ، بہن کو اس قرآن کے سائے میں رخصت کرو۔ جب قرآن کا سایہ کرتے ہیں تو کیا قرآن مجید سوال نہیں کرتا ہوگا آج میرے سائے میں برکت دینے کے لیے بیٹی کو رخصت کرنے والوں، رات کو جب مہدی کے نام پر ناچ گانا چل رہا تھا، جب مہدی کے نام پر ڈانس اور گانے چل رہے تھے، لڑکوں لڑکیوں کا اختلاف تھا کہ قرآن پوچھتا نہیں ہوگا، اس وقت میری تعلیمات کہاں تھی؟ ہم نے اس قرآن کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کی۔ اگر تو ہم واقعی مسلمان ہیں، اگر تو ہم واقعی اس قرآن سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا دعویٰ عشق مصطفیٰ سچا ہے تو آئیے کوشش کریں اس قرآن کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں جیسے اللہ اس کے رسول نے چاہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، اس قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس سے شعور لیں، علم لیں، فہم لیں، اور پھر جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتے چلے گا۔ اور آخری جو پیغام کو جملے دینے لگا کہ اگر کوئی میڈیکل سائنس کو پڑھنے والا جوان ابھی تک اس کا ذہن اڑا ہو یہ قرآن شفا ہے، وہ کہے اعتقادی طور پہ تو مان گئے لیکن تجرباتی اور مشاہداتی طور پہ بھی دکھائیں کہ قرآن شفا کیسے ہے۔ تو آج کا یہ دور چونکہ سائنس کا دور ہے، اس لیے آخری دلیل اس سائنس کی دینے لگا۔ سامعین، آج کے دور میں جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ قائم کیا جا رہا ہے جس وارڈ کا نام ہے قرآنک تھراپی وارڈ۔ وارڈ کا ٹائٹل کیا ہے بولیں گے؟ قرآنک تھراپی وارڈ۔ اور میری موجودہ معلومات کے مطابق پاکستان سے 2 ہاسپٹلز، پنک ہاسپٹل اسلام آباد
اور سروسز ہاسپٹل لاہور، ان ہاسپٹلز کے اندر یہ وارڈ قائم ہو چکے اور میڈیکل پروفیسرز اور میڈیکل اسپیشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وارڈ میں ان مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے جن کا علاج کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، جن مریضوں کا علاج کر کر کے آخرکار ان کو لا علاج کہتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی کسی دوائی میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے۔ ان مریضوں کو پھر قرآن کے وارڈ میں بھیجا جاتا ہے اور اس وارڈ میں ان مریضوں کو صبح دوپہر شام میڈیسن دی جاتی ہے، دوائی دی جاتی ہے، اور ان مریضوں کو وہ میڈیسن کیا دی جاتی ہے؟ صبح دوپہر شام ان مریضوں کو پھر اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ میڈیکل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس وارڈ کے اندر پھر ان مریضوں کو صبح دوپہر شام ہیڈ فون لگا کر انہیں کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو اور انہیں سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے ریٹن دیا ہے اور کئی انٹرویوز آ چکے ہیں کہ وہ بیماری جس کا علاج دنیا کی کسی میڈیسن میں نہیں تھا، وہ بیماری جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، وہ بیماری جس کا علاج دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں تھا، جب اس کا علاج اللہ کے کلام سے کروایا، قرآن مجید سے کروایا، وہ جو لا علاج تھے ان کو بھی شفا ملی تو اللہ کے قرآن سے ملی ہے۔ اللہ کے قرآن سے ان کو شفا نصیب ہو گئی، سوائے قرآن سے شفا نصیب ہو گئی، تعلق بالقرآن سے شفا نصیب ہو گئی۔ تو سامعین محترم، تھوڑا اپنے آپ سے سوال کر کے تو دیکھیں، کیا ہم نے قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے یہ انتظار کرنا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں لگ جائیں اور ہمیں اٹھا کے اس وارڈ میں پہنچایا جائے، کیا تب قرآن سنیں گے؟ کیا تب جا کے قرآن سے رشتہ جوڑیں گے؟ یہ آج کے درس عرفان القرآن سے یہ سوچ لے کے جائیں اور یہ پختہ ارادہ لے کے اٹھیں کہ آج سے ہی تلاوت قرآن میں شروع کر دیں گے اور ساتھ ترجمہ قرآن بھی شروع کر دیں گے، اور پختہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ کم از کم ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک حج قرآن ڈنگا کے جمی قائدین و کارکنان کو، اور پھر سامعین محترم، ابھی 2 دنوں کے بعد عشرائے اعتکاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد وہی فیض سرزمین پاکستان پہ آتا ہے، اور حضور داتا علی حجویری کی نگری میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرسہ اللہ علیہ کی
صحبت میں آنسوؤں کی بستی سجتی ہے، عاشقوں کا شہر سجتا ہے، جہاں پہ 10 دنوں کے لیے اللہ کی دید کے تمنائی اور اللہ کی ملاقات کے لیے دن رات رونے والے اس آنسوؤں کی بستی میں جاتے ہیں اور صبح و شام اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں۔ وقت کے مجدد عظیم ولی کامل شیخ کامل حضور شیخ الاسلام دن رات تربیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ مولا ملے گا کیسے، اس مولا کی ملاقات کیسے نصیب ہوگی، اس مولا کی دید کیسے نصیب ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس شہر اعتکاف میں جا کر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، درجنوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا۔ سامعین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگلا سال آئے، رمضان تو آئے، شاید ہم نہ ہو، پتہ نہیں اس مرد کامل کی صحبت و سنگت پھر ملے یا نہ ملے، پھر شاید زندگی موقع دے یا نہ دے کہ اس مرد کامل کی صحبت کی ایام نصیب ہو سکے۔ مالک کائنات و قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ کو قرآن میں حکم دیتا ہے بندو اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما لو جو دن رات مولا کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ آئیے کوشش کریں کہ حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چند دن حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں گزار دیں۔ اعتکاف کا نیت اور ارادہ کریں، اگر خود نہیں جا سکتے تو اپنی نوجوان نسلوں کو بھیجیں، جب جوان جائیں گے تو حال اور ہوگا، لوٹیں گے تو زندگی بدل چکی ہوگی، اس لیے سستی نہ کریں۔ اور آج کے درس یہ فاروق قرآن میں تشریف لانے والی عظیم شخصیات سب کو اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر لاکھوں کروڑوں نے کیا تھا۔ بالخصوص محترم میاں محمد عارف صاحب، محترم صوفی محمد وارث صاحب صدر تحریک محل القرآن جوڑا، محترم علامہ افضال مسعود چشتی صاحب، محترم حاجی محمد اسلم زردر صاحب، محترم حافظ محمد وقاص صاحب، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، محترم علامہ مجاہد حق نواز صاحب، محترم رجب علی چشتی صاحب، محترم ماہر رشید احمد صاحب اور شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام محترم علامہ نجیب اکرم صاحب، اور تشریف لانے والی کثیر تعداد میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، کل ان 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی تیسری نشست کا انعقاد ہوگا، جس میں عظیم سکولر، عظیم عالم دین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس والی کے لاڈلے شاگرد، ہم سب کی رہنمائی کرنے والے عظیم سکولر محترم حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے۔ لہذا آج جتنے لوگ آئے ہیں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ 2 لوگوں کو اور لائیں، اور کل کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ علم غیب۔ لہذا کوشش کریں
جتنے لوگ آج آئے ہیں اپنے ساتھ کم از کم 2 ساتھیوں کو اور لے کر آئے تاکہ یہاں سے علم بھی ملے، روحانیت بھی نصیب ہو اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے عشق بھی نصیب ہو۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرما دے، اگر اس میں کوئی اچھائی و کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔